بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے عمار یاسر صاحب کی ٹویٹ پر جو رد عمل دیا تھا اس کے اوپر میں نے ایک کلپ بنایا تھا۔ اس کلپ کے اوپر مفتی طارق مسعود صاحب کی کسی جیالے نے لمبی چوڑی کمنٹ کی تھی، جس میں اس نے بہت ساری باتیں کی تھی، خوارج کے حوالے سے، لال مسجد کے حوالے سے، جید علماء کے کردار کے حوالے سے، اور پھر لال مسجد میں قائد جمعیت کے کردار کے حوالے سے، اور یہ کہا تھا مجھے کہ تم نے یہ کلپ جو بنائی ہے یہ لال مسجد کی وجہ سے بنائی ہے، چونکہ بات لال مسجد سے چلی ہے تو آپ نے اس وجہ سے یہ کلپ بنایا ہے، تو لہٰذا لال مسجد میں قائد جمعیت کا کیا کردار تھا آپ مجھے بتائیں۔ اگر آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو پھر یاد رکھیے کل قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اس کمنٹ کا خلاصہ تھا۔ میں نے کمنٹ کے نیچے لکھا کہ آپ بے فکر رہیں، اطمینان کریں، ٹھنڈے دل کے ساتھ انتظار کریں، خوارج کے حوالے سے بھی میرا کلپ آئے گا اور قائدی جمعیت کے کردار کے حوالے سے بھی میرا کلپ آئے گا کہ لال مسجد میں قائدی جمعیت کا کیا کردار تھا۔ تو لہٰذا پھر اس کے بعد وہ کمنٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی، لیکن میں اس جیالے کو قائدی جمعیت کا کردار جو لال مسجد کے اندر تھا عرض کرتا ہوں کہ اس کو ملاحظہ کیجیے۔ جیالے، قائدی جمعیت کا کردار لال مسجد کے اندر اظہر من الشمس تھا، لیکن یاد رکھیے کہ ان حقائق کو جاننے کے بعد بھی اگر آپ پھر قائدی جمعیت سے بغض رکھیں گے اور ان پر طنز کریں گے، اعتراضات کریں گے، تو پھر قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ آپ لوگوں کو تو دوسروں کی فکر ہوتی ہے لیکن اپنی فکر نہیں ہوتی۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ دوسروں کی فکر تو ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم سے، لیکن خود اپنی فکر نہیں ہے کہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ تو لہٰذا قائدی جمعیت کا جو لال مسجد کے اندر کردار تھا اس کو ملاحظہ کیجیے، اور یہ بھی کان کھول کر سن لیجیے کہ قائدی لال مسجد کے اوپر جو آپریشن ہوا تھا صرف یہ حالات نہیں آئے بلکہ اس سے پہلے بھی لال مسجد پر حالات آئے ہیں، شاید آپ کے علم میں ہوگا، اور ان حالات کے اندر بھی قائدی جمعیت نے کردار ادا کیا تھا۔ تو ملاحظہ کیجیے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور لال مسجد، جب مولانا عبداللہ شہید رحمہ اللہ لال مسجد کے امام اور خطیب تھے تو انہیں حکومت نے برطرف کر دیا۔ حضرت شیخ شہید رحمۃ اللہ علیہ فوراً قائد محترم کی خدمت میں اسمبلی چیمبر پہنچے اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ قائد محترم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہم آئیں گے۔ جب جمعے کا دن آیا تو قائد محترم دیگر جمعیت علماء اسلام کے ممبران کے ساتھ لال مسجد پہنچے اور خطبہ جمعہ پڑھا اور نماز کے وقت مصلی پر آ کر کہا، مولانا صاحب آؤ نماز پڑھائیں، کوئی مائی کا لال آپ کو اس مصلی سے نہیں ہٹا سکتا۔ قائد جمعیت کے اس ایکشن کے بعد حکومت نے فوراً برطرفی کے احکامات واپس لے لیے۔ تو یاد رکھیے، میں نے عرض کیا کہ آپریشن سے پہلے بھی لال مسجد پر حالات آئے، قائد جمعیت نے ان حالات میں بھی کردار ادا کیا ہے۔ اب اسی طرح کہ 2 مرتبہ غازی برادران کے ساتھ بھی اسی طرح کے واقعہ 2 مرتبہ غازی برادران کے ساتھ بھی پیش آیا اور قائد جمعیت کی کوششوں سے کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکی۔ وقت گزرتا رہا اور اچانک دارالحکومت میں ہنگامہ برپا ہوا۔ حکومتی زیادتیوں کے بعد غازی برادران میدان میں آئے اور نفاذ شریعت کا نعرہ لگایا۔ شمیم آنٹی اور لائبریری قضیہ اور مساج سینٹر کا قضیہ سامنے آیا۔ اسی دوران قائد جمعیت نے غازی عبدالرشید شہید رحمہ اللہ کو فون کر کے کہا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے قریب کوئی شخص ہے جو آپ کو غلط راستے پر لے جا رہا ہے۔ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت انکار کیا، مگر لال مسجد واقعے میں رہائی کے بعد مولانا عبدالعزیز صاحب نے رحیم یار خان میں پریس کانفرنس میں اس بات کا اقرار کیا کہ ایک شخص تھا
جو خود کو ہمارا محسن ثابت کر رہا تھا، اس نے کئی ریٹائر اور حاضر سروس فوجی ذمہ داران سے بات کرائی اور انہوں نے کہا، غازی صاحب آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آخری قاتلانہ حملے سے 3 دن قبل رات 3 بجے وہ شخص چھپ کر نکل گیا۔ بعد ازاں یہ معاملہ سنگینی اختیار کرتا گیا۔ ایک موقع پر قائد جمعیت نے لال مسجد جانے کا اعلان کیا تو خفیہ اطلاعات آئیں کہ اگر آپ اندر گئے تو اغوا کر کے رکھنے کا خدشہ ہے یا حکومتی شلنگ میں حملے کا خطرہ ہے۔ قائد جمعیت نے غازی برادران سے پھر رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نہ آئیں۔ یوں معاملہ زیادہ سنگین ہوتا گیا۔ اسی دوران وفاق المدارس کی سطح پر علماء کمیٹی تشکیل دی جا چکی تھی، جس میں جمعیت کے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور دیگر حضرات شامل تھے۔ اسی دوران اس نامعلوم شخص نے رابطہ کر کے دھوکہ کیا اور دوسری طرف ملک کی سلامتی کی بربادی کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتوں نے APC بلانے کا اعلان کر دیا اور جمعیت کو دعوت دی گئی۔ قائد جمعیت نے حالات کی نزاکت کی وجہ سے شرکت نہ کرنے کا کہا، مگر APC ذمہ داران نے مولانا کے اس موقف کے بعد APC کو 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسی دوران وفاق المدارس کی کمیٹی نے قائد جمعیت سے ملاقات کی۔ ملاقات میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ مرقدہ، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مدذلو اور رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ دیگر شامل تھے۔ ملاقات کے دوران ہی غازی شہید سے رابطہ ہوا۔ غازی شہید نے کہا کہ اب معاملہ ام حسان کے پاس ہاتھ میں ہے، ام حسان کے ہاتھ میں جا چکا ہے، میں اب بے اختیار ہوں۔ شیخین نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ اسی طرح ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ایک موقع آیا کہ غازی شہید نے رابطہ کر کے میں باہر آنا چاہتا ہوں مگر حکومت گرفتار کر دے گی۔ اس پر قائد جمعیت نے کہا کہ آزاد کرانے کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ پھر حملے کے کچھ دن جب صورتحال انتہائی خطرناک ہو گئی تو غازی شہید اور ام حسان مذاکرات پر راضی۔ پھر حملے سے کچھ دن پہلے جب صورتحال انتہائی خطرناک ہو گئی تو غازی شہید اور ام حسان مذاکرات پر راضی ہو گئے۔ ان کی شرائط سامنے آئی مگر مشرف ہر بار اس کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ ایک موقع آیا کہ معاملات دونوں طرف سے حوصلہ افزا ہو گئے تو اسی دوران مؤخر کی ہوئی APC کا دن آ گیا۔ قائد جمعیت نے وفاق المدارس کے اکابر سے مشورہ کیا کہ اگر میں APC میں شرکت نہیں کرتا تو اطلاعات ہیں ایجنسیاں بدنام کر دیں گی اور کردار کشی کی کوشش ہوگی۔ یاد رکھیے، قائد جمعیت پرویز مشرف کے دور کے اندر قائد حزب اختلاف تھے، لیکن آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ تھے۔ یہی کردار کشی ہے نا کہ وہ قائد حزب اختلاف تھے لیکن آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ تھے۔ تو لہٰذا اگر قائد جمعیت APC میں نہ جاتے تو یہ آل پارٹی نے APC جو بلائی تھی یہ مشرف کے خلاف بلائی تھی کہ مشرف پاکستان کے اندر ظلم کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ مشرف کے خلاف بلایا گیا تھا APC کو۔ اگر قائد جمعیت اس میں شرکت نہ فرماتے تو پھر یہی کردار کشی ہوتی کہ قائد جمعیت مشرف کے حامی تھے، اسی لیے تو APC میں بھی نہیں آئے۔ تو لہٰذا قائد جمعیت نے فرمایا کہ کردار کشی کی کوشش ہوگی۔ اکابر نے فرمایا کہ اب صورتحال دونوں طرف سے حوصلہ افزا ہے، امید ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ویسے بھی جمعیت کے مرکزی حضرات موجود ہیں، اس لیے آپ APC میں شرکت کریں۔ یوں قائد جمعیت اکابر کے مشاورت کے بعد لندن روانہ ہو گئے۔ آخری دن مشرف کی مرتب کی ہوئی 8 شرائط پر غازی شہید رضامند ہو گئے۔ یوں چودھری شجاعت اور اعجاز الحق مشرف کی مرتب کی ہوئی شرائط پر غازی شہید کے رضامندی لے کر رات 8 بجے ایوان صدر روانہ ہوئی۔ اسی شام غازی شہید رحمت اللہ علیہ نے قائد جمعیت کو لندن فون کیا اور بتایا کہ حضرت اب خیریت ہے، امید ہے معاملات کل تک حل ہو جائیں گے۔ دوسری طرف رات کو جب حکومت کمیٹی شرائط پر رضامندی کے ساتھ ایوان صدر
سے رخصت ہوئی تو مشرف نے کہا کہ کل فوج کو ہٹایا جائے گا۔ اکابر حضرات نے اطمینان حاصل کیا، لیکن کیا معلوم کہ رات کے آخری شب خونی شب ثابت ہوگی اور ڈالر کی بو خطرناک ثابت ہوگی۔ خلاف توقع مشرف منافق نے رات 4 بجے سائنس آپریشن کا حکم دیا اور آخری شب معصوم طلباء و طالبات کی خون سے رنگین ہو گئی، اور مشرف نے اکابر کی وقتی نظر بندی کا حکم دیا، اور صبح ہونے تک معصوم شہداء کی لاشیں لال مسجد سے منتقل کی جا چکی تھی۔ دوسری طرف مشرف نے ملک بھر میں فوج کو الرٹ کر دیا کہ مذہبی قوتوں کی کوشش کسی بھی ہنگامہ آرائی کی صورت میں ان پر کود پڑو، اور ملک بھر کے بڑے بڑے مدارس کو خصوصی ٹارگٹ پر رکھا گیا کہ پرتشدد واقعات میں ان کے خلاف مدارس پر آپریشن کیا جائے گا، ان مدارس پر آپریشن کر دیا جائے گا۔ سلام ہے میرے اکابر کو کہ جنہوں نے اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا اور دیگر مدارس اور ملک کو مزید تباہی سے بچا لیا، اور امریکہ اور مشرف کا ایجنڈا ناکام ہوا، اور واقعے کے بعد خفیہ قوتوں نے یہ ماحول بنانے کی کوشش بھی کی کہ مذہبی قوتیں بالخصوص جمعیت علماء اسلام اسمبلی سے استعفیٰ دے دے، تاکہ آئین میں ختم نبوت شک میں ترمیم اور دیگر 3 خلاف اسلام بل پاس کرائے جا سکے، لیکن قائد جمعیت نے ان کے خوابوں پر پانی پھیر دیا۔ یہ مختصر سے جو ہے نا قائد جمعیت کا کردار لال مسجد کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور میری اس بات کی شواہد اور گواہ مفتی تقی صاحب بھی ہیں، وفاق المدارس کے اکابر بھی ہیں، اور تبلیغی جماعت کے اکابر بھی ہیں۔ اگر آپ کی رسائی ہو سکتی ہے ان تک چلے جائیں اور ان سے پوچھیں، اگر میری یہ بات غلط ہوگی تو میں معافی مانگ لوں گا، لیکن خدا کے لیے خدا کا خوف کرو۔ قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو؟ جس وقت لال مسجد کا آپریشن ہو رہا تھا تو کیا پاکستان کے اندر صرف قائد جمعیت تھے؟ باقی اکابر نہیں تھے؟ باقی علماء نہیں تھے؟ باقی مدارس نہیں تھے؟ جامعات نہیں تھے؟ آپ کی جامعہ کہاں تھی؟ باقی جامعات نہیں تھے؟ کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اگر اعتراض ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف قائد جمعیت کے اوپر ہوا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سب کے اوپر اعتراض کر دو، میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح باقی کے اوپر اعتراض نہیں کرتے تو اسی طرح قائد جمعیت پر بھی اعتراض نہ کرو۔ خدا کا خوف کرو، کیا جواب دو گے قیامت کے دن تم لوگ؟ اور آخر میں 2 سوالات۔ ایک سوال میں مفتی عبدالرحیم صاحب سے کروں گا کہ آپ تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں تربیت کرتا ہوں، تو اپنی جیالوں کی کم سے کم تربیت کریں کہ وہ تحقیق کے میدان میں زیرو نہ ہو بلکہ ہیرو ہو۔ اور دوسرا سوال مفتی طارق مسعود صاحب سے کہ آپ اپنے کلپ کے اندر کہتے ہیں کہ یہ میرا مذہبی فریضہ ہے، بیان کروں گا، تو یہ آپ کا مذہبی فریضہ نہیں تھا کہ علماء حق کی کردار کو بیان کرو؟ یہ بھی تو آپ کا مذہبی فریضہ تھا، آپ نے بیان کیا اس کو۔